بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے اور دور کا اسم اشارہ ہے اور مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ علی حرف جار ہے، آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ حرف جار 17 ہیں، ٹھیک ہے، اور حرف جار 17 ہیں با تالا و کا مذ منذ رب حاشا من عن فی حتی علا الا خلا عدا۔ تو اسی طرح یہ جو علا ہے یہ حرف جار ہے اور اس کا مطلب ہے پر، ٹھیک ہے۔ ہدن اس پہ جب دو زبریں یعنی تنوین آ جاتی ہے تو یہ اس میں نکرہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مصدر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نکرہ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے بہت سے آگے سے الفاظ یا اس طرح آگے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علی ہدن، اور ہدن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہدایہ، یعنی کہ ہدیہ اسی سے ہی نکلا ہوا ہے، یعنی ہدایت جو ہے وہ تحفہ ہے اور اس کا مطلب ہدایت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں مسلمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہی لوگ جو جن کی پہلے اللہ نے کوالٹیز بتائی تھیں کہ جو ہدایت پر ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ جو متقین ہیں۔ پھر اللہ نے متقین کی کوالٹیز بتائی تھی کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ٹھیک ہے۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر اس چیز پر ایمان لانا جو ہم نہیں دیکھ سکتے یا ہماری سینس آرگنز ان کو نہیں فیل کر سکتی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، وحی پر، اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی جو اچھا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جنت جہنم پر ایمان۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، 5 وقت کی باجماعت نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے اولاد بھی رزق ہے، اللہ کوئی ہمیں ہنر دیتا ہے وہ بھی رزق ہے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا اگر پیسہ ہے یا جو کچھ بھی وہ بھی رزق ہے، اور اگر ہمیں اللہ نے علم دیا ہے تو لوگوں میں علم پھیلانا یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اولاد کو اچھی باتیں سکھانا، ان کو علم سکھانا، ان کو اچھی عادتیں سکھانا، ان کو نمازی بنانا، اور جب وہ آگے اس طرح کی باتیں پھیلائیں گے تو وہ بھی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیسہ ہے تو وہ بھی اچھے کاموں میں صرف کرنا، وہ بھی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے خرچ کرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا، کیا؟ تورات، زبور، انجیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، یعنی کہ قرآن پاک، اور اس کے علاوہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو یہی لوگ ہیں نا، متقین، ایمان لانے والے، یہ صحیح ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو من ہے نا، من، یہ تو یرملون کے قاعدے کی وجہ سے من ربہم ہو گیا ہے، تو من جو ہے یہ حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے۔ اور رب جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے را بابا۔ رب ہے وہ ذات جو ہمیں پالنے والی ہے، جو ہماری پرورش کرتی ہے اور ہمیں ذرے سے کمال تک پہنچاتی ہے، ٹھیک۔ آگے ہے ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہم ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کی کون سا صیغہ ہے؟ اگر یہ ہوتا، رب ہوتا تو یہ واحد مذکر غائب ہوتا، اگر ہما ہوتا، رب ہما ہوتا تو یہ تثنیہ مذکر غائب ہوتا، ہم ہوتا تو یہ جمع مذکر غائب ہوتا۔ ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ضمیر کا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے، یعنی ان سب کے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے یہ سب لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی کہ یہ جو ان میں یہ صفت ہے نا، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے یہ حرف عطف ہے اور حرف جار بھی ہے۔ حرف عطف یعنی اور،
ٹھیک ہے. اولائکا پھر اس میں اشارہ اور واحد اور یہ دور کا ہے. ٹھیک ہے. بعید ہوتا ہے دور کا اور مذکر ہے یعنی کہ یہ دور کا اشارہ ہے. اور یہی جو لوگ ہیں یہی متقی لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. ہم کا مطلب ہے کہ اب یہ پھر وہی ہے ہو واحد مذکر غائب اشارہ یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور کلمہ حصر یعنی اس پہ اللہ نے سٹریس دیا ہوا ہے. اور ضمیر میں اگر یہ ہو ہوتا تو واحد مذکر غائب ہوتا, ہما ہوتا تو تثنیہ مذکر غائب ہوتا, ہم ہے تو یہ جمع مذکر غائب. تو اس کا مطلب ہے یہ سب لوگ یہ جو ہیں یہی المفلحون فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ مفلحون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں فاعل ہے, یہ خود فلاح پانے والے ہیں, فاعل ہیں یہ خود. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ ہے فلاح اور واو نون جمع کی علامت ہے اور فلاح مذکر ہے, یہ ہیں جمع مذکر. ٹھیک. تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں یعنی کہ یہ جو ان میں ہدایت کی جو صفات پائی جاتی ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. انہی لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی. ٹھیک ہے. یہی لوگ جو ہیں یہ داخل ہو جائیں گے جنت میں اور یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اور فلاح جو بات اللہ فلاح کی کر رہے انہی لوگوں کو فلاح ملے گی. اور فلاح کیا چیز ہے؟ کامیابی. یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. خاص طور پر مسلمان اگرچہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوگا. کیونکہ اس میں ایمان کی صفت موجود ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایمان کی جس بندے میں صفت ہوگی وہ جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور داخل ہوگا. بے شک وہ عذاب اپنا جو آگ کا ہے وہ اپنا بھگت لے گا اور اس کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا اب ان کے آپ کو تھوڑے سے روٹ ورڈز بتا دیں اور پھر ایک بار آپ کو صیغے بتا دیں. روٹ ورڈز ہدن کا ہے ہا دال یا. ربہم کا روٹ ورڈ ہے را بابا کیونکہ را پہ با پہ شد ہے تو جب کبھی یہ ہمیشہ کا رول نہیں ہے, کبھی کبھی جب سیکنڈ لیٹر پہ شد ہوتا ہے تو وہ 2 بار روٹ ورڈ میں آ جاتا ہے را بابا, ہر بار نہیں, سم ٹائمز. اور مفلحون فلاح اور صیغے اولائی کا اسم اشارہ ہے, علی حرف جار ہے, ہدن مصدر ہے, جب 2 زبر آ جاتی ہیں تو مصدر ہو جاتا ہے اور اس میں نکرہ بھی ہے. اور من جو ہے یہ حرف جار ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ٹھیک. اولائی کا اگین یہ ہے اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور بعید کا ہے اور وا جو ہے عطف ہے اور حرف جار بھی ہے. ہم ضمیر ہے اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. المفلحون ایک تو یہ اس میں فاعل خود ہے, یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جمع ہے, واو نون کی وجہ سے جمع ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے 3 علامتیں جمع کی ہیں, واو نون, یا نون اور واو نون. یہ واو نون ہے اس کا مطلب ہے جمع کی علامت ہے اور فلاح مذکر ہے یہ جمع مذکر ہے.